بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن قال مجاهد حاميم مجازه قال مجاهد حاميم مجازها مجاز أوائل السور، ويقال بل هو اسم لقول شريح بن أبي أوفى العبسي يذكرني حاميم والروح مشاجر، فهلا تلا حاميم قبل التقدم الطول التفضل داخلين خاضعين. وقال المومن شروع کی تو مجاہد کا قول نقل کیا کہ حامیم کا وہی معنی ہے جو اوائل السور کا ہے، یعنی جس طرح الاسلام اور الاسلام میں اس کا معنی اللہ عالم بے مراد ہے، اسی طرح حامیم جو ہے اس کا بھی وہی حکم ہے. تو مجازها مجاز اوائل السور یا حکمها حکم اوائل السور، اس لیے بین سطور والے نے مجاز کی تفسیر کر دی ہے یا حکمها کے ساتھ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حامیم جو ہے اسم کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے شریح ابن ابی اوفا کا قول ہے، شریح ابن ابی اوفا العبسی کا، اس نے شعر کہا تھا یذکرنی حامیم والرمح شاجر، تو مجھے حامیم کی یاد دلاتا ہے جبکہ نیزے حرکت کر رہے ہیں. فہلا تلا حامیم قبل التقدم، تو اس نے حامیم آنے سے پہلے کیوں نہیں پڑھی. اور یہ وہی افسوسناک واقعات ہیں جب مسلمان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تلوار اور چھرے اور جناب یہ لے کر، تو شریح بن ابی اوفا حملہ کر رہا تھا یا کر رہے تھے اللہ عالم محمد ابن ابی طلحہ پر، اور محمد ابن طلحہ ابن عبید اللہ پر، اور محمد ابن طلحہ ابن عبید اللہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے بیٹے ہیں، اور طلحہ ابن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فضائل پڑھ لیے. ومنہم من قضا نحبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے. جنگ جمل میں یہ ان کے بیٹے محمد جو تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور شریح بن ابی اوفا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. جو شریح بن ابی اوفا نے حملہ کیا محمد ابن ابی طلحہ پر، اور تو انہوں نے یہ کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو یہ سورۃ حامیم المومن کی آیت ہے کہ کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو یقول ربی اللہ. اس پر اس نے شعر پڑھا کہ یذکرنی حامیم والرمح شاجر، یہ مجھے حامیم کی یاد دلاتا ہے جبکہ نیزہ حرکت کر رہا ہے. فَأَلَّا تَلَا حَامِيمَ قَبْلَ التَّقَدُّمِ، تو اس نے حامیم کیوں نہیں پڑھی جنگ میں آنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے. چنانچہ آگے بڑھا قتل کر کے مسلمان کا خون بہا دیا. تو جب یہ مسلمانوں کو غصہ چڑھتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ دانت پیس کے اور رگیں تن جاتی ہیں، نہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سامنے صحابی ہیں، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ صحابی کا بیٹا ہے، کون ہے، بس وہ غصہ ہے. اسی لیے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے نا وہ ہے غصہ، اور یہ غصہ دلایا جاتا ہے اور تاکہ دماغ پہ مسلط ہو جائے اور مسلمان خلاف ہو جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے. اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ وکانہ مع علی ابن ابی طالب یوم الجمل، وکانہ علی محمد ابن طلحہ ابن عبید اللہ عمامۃ سوداء فقال لا تقتلوا صاحب العمامۃ السوداء فإنما أخرجه بره لأبيه فلقيه شريح بن أبي أوفى فأخذ له بالرمح قتل حاميم فقتله. وقال مجاہد آ رہا ہے کہ بالطول تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. بالطول احسان والا ہے، تو سارے مترجمین ترجمہ کر رہے ہیں بالطول تفضل والا ہے یعنی احسان والا ہے. اسی میں آتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر، تو داخرین کا ترجمہ کر دیا خاضعین، ذلیل ہو کر جھکے ہوئے. جی
وقال مجاهد إن النجاة الإيمان ليس له دعوة يعني الوثن يسجرون يوقد بهم النار تمرحون تبصرون. وكان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل لما تخنث الناس؟ قال وأنا أقدر أن أخنث الناس والله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ويقول وأن المسرفين هم أصحاب النار ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوي أعمالكم وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا من نار من عصاه. علاء ابن زیاد ایک تابعی ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ جہنم کا ذکر کر رہے تھے تو ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو کیوں نا امید کر رہے ہیں، جہنم کا ذکر کر کے لوگوں کو کیوں نا امید کر رہے ہیں؟ تو علاء ابن زیاد نے فرمایا کہ کیا میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں لوگوں کو نا امید کر دوں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ چکے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اور یہ فرمایا کہ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کی بشاریں دی جاتی رہیں علامت اعمالکم، اور کام گڑبڑ کرتے رہو، تم تو یہ چاہتے ہو کہ بس تمہیں جنتی ہونے کی بشارتیں ملتی رہیں اور برے برے کام کرتے رہو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو مبشر بنا کر بھی بھیجا تھا اور نذیر بنا کر بھی بھیجا تھا، اسی لیے جہاں قرآن مجید کے اندر تبشیر ہے وہاں انذار بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بشیر ہیں، جنت کی بشارت دینے والے ہیں، اسی طرح آپ نذیر بھی ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے، جو قبر کا عذاب ہے اور آگے جہنم کا عذاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کام ہونے چاہیے، تبشیر بھی اور انذار بھی، عالم کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح عالم کے لیے ضروری ہے کہ نہ کل کوثر کی تلاوت کرے، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو آیات ہیں ان کو بھی پڑھے، کیونکہ قرآن تو مکمل ہے، اس میں تبشیر بھی ہے، اس میں انذار بھی ہے۔ حضور کو بھی مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ ہاں موقع محل کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پر کسی موقع محل کی وجہ سے کہیں تبشیر کو راجع کر دیا جائے، کہیں انذار کو، تاکہ اثر ہو جائے، لیکن مسلسل تبشیری کرتے رہنا اور لوگوں کو اپنا جنت کے فضائل سناتے رہنا اور اعمال کے یہ بتانا کہ تم 100% جنتی ہو اور تمہارے مخالف سارے کے سارے 100% جہنمی ہیں، تمہاری ساری اس طریقے سے یہ باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ اس کو علاء ابن زیاد نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کی بشارتیں دی جائیں اور کام برے برے کرتے رہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم سجدہ وقال طاووس عن ابن عباس ائتيا طوعا اعطيا قالتا اعطينا وقال طوعا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے کہا ائتيا طوعا، خوشی خوشی، ائتيا طوعا اور کرہا، خوشی خوشی آؤ یا زبردستی آؤ، قالتا اتینا طائعین، تو کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین سے ان کے وجود کو طلب کیا، کن فرمایا تو وہ دونوں وجود میں آ گئیں۔ اس پر گوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طلب منہم الوجود والتکبر فاعطیاہ وصارا موجودین، تو وجود ذہنی تو پہلے سے تھا، وجود خارجی ہو گیا۔ جی وجود ذہنی تو پہلے سے تھا، لوح محفوظ میں تو تھا، وجود خارجی وجود میں آ گیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا۔ جی وقال المنهال عن سيد قال رجل لابن عباس اني اجد في القران اشياء تختلف علي قال فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ولا يكتمون الله حديثا ربنا ما كنا مشركين
فقد قدموا في هذه الآية وقال والسماء بناها إلى قوله داها فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى طائين فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء وقال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا فكأنه قال ثم مضى فقال فلا. اب یہ ایک آدمی نے آ کر عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ میں قرآن مجید کے اندر کچھ چیزیں پاتا ہوں جو مختلف ہیں. تو کہا کہ دیکھو قرآن مجید میں آتا ہے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. تو اس میں تو نفی ہے تساؤل کی کہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے. لیکن دوسری جگہ میں قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. تو وہاں تساؤل کا اثبات ہے تو بظاہر دونوں میں تعارض آ گیا. اسی طرح ایک جگہ میں آ رہا ہے کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا کہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. لیکن دوسری طرف قرآن مجید میں ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے شرک کیا ہی نہیں. گویا اپنے کفر کو چھپانے کی کوشش کریں گے. تو ان دونوں آیتوں کے اندر بھی تعارض آ گیا. اسی طرح قرآن مجید میں یہ ہے کہ انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین ثم استوى الى السماء. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا خلق پہلے ہوا ہے اور آسمان کا خلق بعد میں ہوا ہے. لیکن دوسری جگہ میں ہے والسماء بناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها والأرض بعد ذلك دحاها. والسماء کیا ہے والأرض بعد ذلك دحاها اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلق سما پہلے ہے. والارض بعد ذلك دحاها میں معلوم ہوتا ہے کہ دحو یعنی زمین کا جو خلق ہے وہ بعد میں ہے. تو یہ 3 اشکال پیش کیے اس آدمی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے. اور آپ کے بین الخطور میں لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کا نام جو تھا نافع ابن ازرق تھا اور یہ خوارج سے تعلق رکھتا تھا. جی اس زمانے کے جو نیک لوگ تھے خوارج. جی ثم مضى فقال فلا انساب بينهم في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا انساب عند ذلك. بس جی تو پہلے سوال کا تو یہ جواب دیا کہ یہ جو آیا کہ فلا انساب بینہم یہ ہے پہلے نفخے میں. لیکن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا انساب عند ذلك. جی ولا يتساءلون ثم في النفخة الأولى أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يفهم حديثا وعنده يود الذين كفروا الآية وخلق الأرض. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ شروع میں تو وہ کتمان کی کوشش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما كنا مشرکین. لیکن پھر اس کے بعد ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. ان کے ہاتھ اور پاؤں کلام کریں گے تو پھر نہیں چھپا سکیں گے. اس وقت میں یود الذین کفروا وعاقبوا ولیود الذین کفروا وعاقبوا الرسول لو تصبى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. آگے جی وعنده يود الذين كفروا الآية وخلق الأرض في يوم ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دها الأرض ودهيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله دها. وقوله خلق الأرض في يوم فجعلت الأرض وما فيها من شيء في 4 أيام وخلقت السماوات في يومين. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے آسمان اور زمین والے سوال کا کہ آسمان کے پہلے زمین کی پیدائش ہوئی پھر اس کے بعد آسمان کی پیدائش ہوئی پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ زمین کی طرف متوجہ ہوئے اور زمین کو دحو کیا. تو خلق ہے پہلے اور دحو ہے بعد میں. اور دحا یدھو کے معنی ہوتے ہیں پھیلا دینے کے اور بچھانے کے. تو زمین کے اندر پہاڑ وادیاں سمندر وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں بعد میں بنائی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں پھر آسمان کو پیدا کیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ زمین کو برابر کیا. آخری فسواہن فی یومین آخرین آسمان کو بنایا 2 دنوں میں پھر زمین کو پھیلایا. اور پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اخرج منها الماء والمرعى
وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في 4 أيام، يومين قبل خلق السماء ويومين بعد خلق السماء، وخلقت السماوات في يومين. چلو جی. وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد فيختلف عليك القرآن فإن كل من عند الله. یہ سوال کا جواب ہے اور آخری سوال رہ گیا تھا اور وہ یہ ہے کہ اس نے نافع بن الازرق نے یہ سوال کیا تو قرآن مجید میں آتا ہے وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ عزیز تھا، حکیم تھا اور سمیع تھا اور بصیر تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تھا بعد میں نہیں رہا. تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی ہے، اب بھی ہے، اور وہ یہ صفات ہمیشہ اس کے ساتھ باقی ہیں. تو اشارہ کانا سے یہ جو ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا اس میں اشارہ ہے کہ صفات جو ہیں وہ ازلی بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں. اس کو فرمایا کہ وکان اللہ غفور الرحیمہ سمى نفسہ ذلک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے یہ نام ذکر کیے ہیں اور یہ جو یہ قول ہے اللہ تعالیٰ کا اے لم یزل کذالک، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. یعنی یہ جو صفات ہیں یہ ازلی ہیں، ان کا تعلق تو حادث ہے جیسا کہ آپ نے علم کلام کے اندر پڑھا ہوگا، لیکن صفات جو ہیں وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا کسی چیز کا الا اصاب به الذی اراد، مگر یہ کہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. فلا یختلف علیک القرآن، تو دیکھو تمہارے اوپر قرآن مختلف نہ ہو. فإن كل من عند اللہ، کیونکہ یہ ساری آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. معلوم ہے کہ جہاں ظاہر میں اختلاف یا تعارض نظر آتا ہے وہ کم فہمی کی وجہ سے ہے اور بات کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. اس لیے ضرورت پڑتی ہے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس اور علماء کی کتابیں جو ظاہری شبہ پیدا ہو رہا ہے اس کو دور کیا جاتا ہے. جی. وقال مجاهد ممنون محسوب اقواتها ارزاقها في كل سماء امرها مما امر به نحسات مشائمه وقيضنا لهم قرناء تتنزل عليهم الملائكة. ان کا قول نقل کیا کہ لهم اجر غیر ممنون، تو ممنون کے معنی ہے مقطوع کے اور غیر ممنون کے معنی ہوں گے غیر مقطوع کے، کہ جنتیوں کا جو ثواب ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بے حساب ہوگا. عمل جو ہے وہ ہمارا حساب کے ساتھ ہے. کوئی آدمی 40 سال لے کے عمل کرتا ہے، کوئی 60 سال کرتا ہے، کوئی 70 سال کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جو ثواب ملے گا اجر غیر ممنون، وہ ایک ایسا ثواب ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو غیر ممنون ہے غیر محسوب غیر منقطع. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کی غذاؤں کو مقدر کیا. قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، تو فی 4 ایام وہ اسی ترتیب کے ساتھ کہ 2 دن خلق سما سے پہلے اور 2 دن خلق سما کے بعد، جس کو ذہب سے تعبیر کیا گیا. اچھا جی. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، تو اوحا یہ معنی میں ہے کس کے؟ امر کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کے اندر جو بھی اس کا کام تھا وہ اس کی وحی کر دی کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے. قرآن مجید کی اسی آیت میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ایام نحیسات منحوس تھے. تو دن جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ مبارک ہوتا ہے اور نہ منحوس ہوتا ہے. اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی تو مبارک ہے اور عذاب آئے گا تو وہ منحوس ہے. تو نحیسات کی تفسیر کر دی مشائین کے ساتھ. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے لیے کچھ قرآناء کو متعین کیا ہے. قَرَنَّاهُمْ، یہ دیکھیے قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ کے آگے تفصیل لکھی ہوئی ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ تفصیل صحیح نہیں ہے. اسی لیے آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو صحیح نسخہ ہے اور جو عربی نسخے ہیں اور جن پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی نے تفسیر کی ہے اور تشریح کی ہے بخاری کی، وہ عبارت یہ ہے کہ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ اے قَرَنَّاهُمْ بِهِمْ، اے قَرَنَّاهُمْ بِهِمْ، ہم نے ان کے لیے کچھ قرآناء کو، شیاطین کو مقدر کر دیا تھا جنہوں نے ان کو بہکایا. تو قَيَّضْنَا کا ترجمہ ہے قَرَنَّاهُمْ بِهِمْ، اور آگے جو آ رہا ہے تَتَنَزَّلُ
علیہم الملائکہ، اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے کہ یہ جو ملائکہ کا نزول ہوگا یہ کب ہوگا؟ عند الموت، موت کے وقت ہوگا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو بیچ میں عبارت معذوف ہے جو آپ کے نسخے میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے حاشیے کے نسخے میں قرناہم بہم، ہمارے صرف قرناہم لکھا ہے، لیکن اگر آپ اپنا حاشیہ پڑھو گے تو قرناہم بہم لکھا ہوا ہے۔ چلو وقيضنا لهم قرناء تتنزل عليهم الملائكة عند الموت اهتزت بالنبات وربت ارتفعت. وقال غيره من أكوامها حين تطول ليقولن هذا لي أي بعملي أنا محكوك بهذا سواء للسائلين قدرها سواء فهديناهم دللناهم على الخير والشر كقوله وهديناه النجدين وكقوله وهديناه السبيل وهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه. اب یہ ہدیناہم کی تفسیر کر دی کہ یہاں ہدایت جو ہے کہ ایصال الی المطلوب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ دلالت علی الطریق کے معنی میں ہے کہ دللناہم علی الخیر والشر. یہ ایسی ہے جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ میں آتا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَالْهُدَى الَّذِي هُوَ الْإِرْشَادُ بِمَنزِلَةِ أَخَذْنَاهُ. اور وہ خدا کہ جو ارشاد کے معنی میں ہے یعنی ایصال الی المطلوب کے معنی میں ہے، وہ اخذنا کے معنی میں ہوتا ہے یعنی ہم نے پہنچا دیا، چڑھا دیا یعنی وہاں تک پہنچا دیا. وہی بات ہے جو شرح تہذیب کے شروع میں آپ پڑھ کر آئے. جی من ذلك قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ يوذون يكفون من أكمامها كسر الكفري الكم ولي حميم الكريم من مهيس هاس هذا مرية ومرية واحد أي امتران. وقال مجاهد اعملوا ما شئتم الويد. وقال ابن میں اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. تو یہاں یہ ایسی عبارت ہے جیسے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو یہ دھمکی ہے. جی وقال ابن عباس الذي هي أحسن الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة وإذا فعلوه أسمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ادفع بالذی ہی احسن، کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ الصبر عند الغضب، وہ یہ ہے کہ غصے کے وقت آدمی صبر کرے، والعفو عند الاساءة، کوئی برا کرے تو اسے معاف کر دے. جب یہ لوگ یہ کام کر لیں گے عصمہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا. وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم، اور دشمن بھی ان کے سامنے جھک جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے جیسے جگری یار. لیکن ہے مشکل یہ کام، دوسرے کی برائی کے مقابلے میں اچھائی کرنا، یہ ہے مشکل. یہ انبیاء کرام علیہ السلام صدیقین کا کام ہے، عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. ادفع بالذی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. آگے خود قرآن نے کہا مشکل کام ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ کام نہیں کر سکتے مگر صرف وہ لوگ جو بڑے صبر کرنے والے ہوں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، بڑے اونچے مرتبے والے، اونچے نصیب والے یہ کام کر سکتے ہیں، عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا ہے. وہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے اور پتھر کا جواب اینٹ سے دیتا ہے. لیکن برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا، مسلمانوں کی برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا یہ مشکل کام، لیکن یہ کم لوگ کر پاتے ہیں. یہ اگر کر گزرے کوئی آدمی تو وقتی طور پہ پریشانیاں ہوں گی، لیکن پھر انجام اسی کے حق میں ہوتا ہے. اور دشمن بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. کان نہ ہو ولی کر کے دیکھو، مگر ہے مشکل، 10-20 سال لگتے ہیں. باب قولوا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا یہ ہے کہ تم چھپ نہیں سکتے اس بات سے کہ تمہارے اوپر گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری نگاہیں اور تمہاری کھالیں، لیکن تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا وہ بہت ساری باتیں جو تم جانتے ہو. جی حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن قاسم عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن ابن مسعود وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم الآية. قال كان رجلان من قريش وختن لهما من سقيف او رجلان من سقيف وختن لهما من قريش في بيت فقال بعضهم لبعض اترون ان الله يسمع حديثنا قال بعضهم يسمع بعضه وقال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله فانزلت وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم الآية. ترجمہ کا سمجھ گیا نا آیت کا؟ جی باب قولی ذالکم ظنکم الآیہ.
وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفيان وقرشي كثيرة لهم بطونهم قليلة فقه قلوب فقال احدهم اترون بڑا ہے کس طرح بڑا ہے كثيرة لهم بطونهم کثیرۃ شحم بطونهم قلیلۃ فقہ قلوبهم قليلة فقه قلوبهم فقال قليلة فقه قلوبهم قليلة فقه قلوبهم فقال أحدهم ترون أن الله يسمع ما نقوله قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول حدثنا منصور أو ابن أبي نجيه أو حميد أحدهم أو اثنان منهم ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحد. لیکن اس میں ذرا زیادہ تفصیل ہے کہ بیت اللہ کے پاس 3 آدمی جمع ہوئے, 2 قرشی تھے اور 1 ثقفی تھا, یا 2 ثقفی تھے اور 1 قرشی تھا, اور ان کے درمیان رشتے داری تھی, دامادی تھی. ان کے پیچھے گزرا ختن کہتے ہیں داماد کو, تو دامادی کی رشتے داری تھی, لیکن تھے کیسے موٹے. کثیرۃ شحم بطونهم پیٹ میں چربی زیادہ تھی, قلیلۃ فقہ قلوبهم اور دل جو تھے اس میں سمجھ کم تھی. اب اس کو اگر آپ پڑھیں کثیرۃ تو اس صورت میں یہ ہوگا کثیرۃ شحم بطونهم, تو بطونهم یہ مبتدا مؤخر ہے اور کثیرۃ شحم خبر مقدمہ عبارت یہ ہو جائے گی کہ ان کے پیٹ جو تھے اس میں چربی خوب بھری ہوئی تھی, اور قلیلۃ فقہ قلوبهم مگر دلوں کے اندر سمجھ کم تھی. اور اس کو بغیر تا کے بھی پڑھا گیا ہے. اگر بغیر تا کے آپ پڑھیں تو صورت میں اس طرح پڑھیں گے کثیرٌ شحم بطونہم قلیل فقہ قلوبہم, تو زیادہ تھی ان کی پیٹ کی چربی اور کم تھی ان کے دل کی سمجھ. اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے, حاشیہ نمبر 1 کی سطر نمبر 2 کے تھوڑے سے آخر میں قال فی الفتح فتح الباری نے فرمایا وفیہ اشارۃ, اس میں اشارہ ہے ان الفطنۃ قلما تکون مع البطنہ, کہ ذہانت بہت کم ہی ہوتی ہے موٹاپے کے ساتھ. جتنا آدمی موٹا ہوتا چلا جائے گا, خاص طور پہ یعنی پیٹ آگے کو نکلتا چلا جائے گا, چربی بنتی چلی جائے گی, تو ذہانت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ما رأیت سمینا عاقلا, میں نے کسی موٹے آدمی کو کبھی عقل مند نہیں دیکھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ما رأیت سمینا عاقلا, میں نے کسی موٹے آدمی کو کبھی عقل مند نہیں دیکھا الا محمد ابن الحسن, سوائے امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کے, کہ وہ تھے تو موٹے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت عطا فرمائی تھی. کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے 2 اونٹ کے برابر علم حاصل کیا کتابوں کا پڑھ کر, یعنی براہ راست ان سے سن کر, اور اس کے علاوہ جو علم حاصل کیا وہ اس کے علاوہ. معلوم ہوا کہ یہ موٹاپا بہت بری چیز ہے. اور موٹاپا کس چیز کو کہتے ہیں؟ موٹاپا کہتے ہیں اس کو ہیں کہ پیٹ آگے, ورنہ اگر ایک آدمی لمبا دڑنگا ہے تو بسطن فی العلم والجسم, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت ہے. لیکن آدمی بعد میں داخل ہو, پیٹ اس کا پہلے داخل ہو کمرے کے اندر, مکان کے اندر, تو یہ جو ہے یہ ہے کثیرۃ شحم بطونہم اور قلیلۃ فقہ قلوبہم. اور آپ نے پڑھا ہوگا, نہیں پڑھا تو سن لو, وہ یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام کے اندر پھیلی ہے وہ کثرت العقل ہے. سب سے پہلی بدعت جو اسلام کے اندر پھیلی ہے وہ کثرت العقل ہے, زیادہ کھانا, اور زیادہ کھانے کے نتیجے میں پھر موٹاپا ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ نے احادیث میں شاید آج کتاب الاعمال والنذور میں بھی حدیث گزری ہوگی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین, اور پھر اس کے بعد لوگ آئیں گے, اور اس کے آخر میں جگہ جگہ آ رہا ہے, کئی جگہ آ رہا ہے یحبون السمن یا یظہر فیہم السمن, کہ ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. اسی لیے لکھا گیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین, تابعین اور تبع تابعین کے اندر موٹاپا نہیں تھا. صحابہ, تابعین اور تبع تابعین کے اندر موٹاپا نہیں تھا, بلکہ یہ موٹاپا آیا ہے خیر القرون کے بعد.
کیونکہ حدیثوں میں آ رہا ہے، کہو تو نکال دوں، صفحہ 990 پر بھی حدیث ہے جو آج شاید آپ نے پڑھی ہوگی، اور کتاب الشہادات میں بھی حدیث گزری ہے، خیر القرون قرنی، اور فضائل الصحابہ میں بھی حدیث گزری ہے، اور ہر جگہ میں آخر میں آ رہا ہے وَيَظْهُرُ فِيهِ مُسْلِمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور وَيَظْهُرُ فِيهِ مُسْلِمًا، اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے اپنے جتنے اکابر کو پایا ہے جی الحمدللہ وہ موٹے نہیں تھے، مولوی صاحب حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، وہ موٹے نہیں تھے، حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل سیدھے سے پتے دکھلے، حضرت قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب جتنے ہم نے اپنے اور جتنے مشائخ کو پایا ان سب کو ہم نے، بلکہ آج کل کے ہم علماء کو دیکھتا ہوں تو بلکہ خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کر لوں، تو بلکہ 2 سال پہلے تو میرا بہت ہی برا حال ہو گیا تھا، تو ساتھیوں سے میں کہتا تھا کہ بھائی میرے لیے دعا کرو ان حدیثوں پہ پہنچ کے کہ اللہ تعالیٰ موٹاپے کو دور کرے۔ اب میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ تم نے یہ دعائیں تو خوب کروائیں کہ موٹاپا دور ہو جائے، یہ دعا نہیں کروائی کہ صحت کے ساتھ دور ہو، یہ دعا نہیں کروائی کہ صحت کے ساتھ دور ہو، اور تمہارا موٹاپا دور تو ہوا مگر صحت کے ساتھ دور نہیں ہوا، بیماری کے ساتھ دور ہو۔ تو من نہ کر دم شما اگر ببو نے، چلو ہم نے نہیں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کبھی موٹے نہ ہونا مولوی صاحب، پیٹ نہ نکلنے دیں، اور یہ پیٹ نکلنا جو ہے تو یہ مصیبت کھڑی ہوتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ جب آپ جو تعداد جتنا کھانا چاہیے اس سے زیادہ کھاؤ گے تو پیٹ آگے نکلے گا، جب پیٹ آگے نکلے گا تو یظہر فیہ مسلما، اور قلیلۃ فقہ قلوبہم کثیرۃ شحم بطونہم، پیٹ میں چربی زیادہ ہوگی اور دماغ اور عقل آپ کا کم ہوگا۔ اچھا چونکہ یہ تھے ایسے ہی بیچارے موٹے لوگ تھے تو یہ آپس میں کہنے لگے، یہ موٹے لوگ آپس میں کہنے لگے اترون ان اللہ یسمع ما، اب ہم نے اپنے اکابر کی بات کی، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، میرا خیال ہے شاید بھی کوئی عالم ایسا ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو جو جناب بس کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، آگے ڈیش ڈیش ڈیش۔ فقال احدهم، تو ان موٹے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ کیا تم یہ بات سمجھتے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں وہ جو کچھ ہم کہتے ہیں؟ تو جو دوسرا موٹا تھا وہ کہنے لگا کہ یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخفینا، اگر ہم زور سے کوئی بات کریں گے تب تو اللہ سن لے گا، لیکن اگر چپکے سے کوئی بات کریں گے تو اللہ نہیں سنے گا۔ تیسرا کہنے لگا کہ اگر زور سے کہیں گے اور سن لے گا تو اگر ہم چپکے کہیں گے تو بھی سنے گا، تو ان میں اختلاف ہو۔ آیت نازل ہو گئی کہ وما کنتم تستترون، تم چھپ نہیں سکتے اس بات سے ان یشهد علیکم سمعکم، کہ تمہارے اوپر گواہی دیں گے تمہارے کان، ولا ابصارکم، اور تم چھپ نہیں سکتے اس بات سے کہ تمہارے اوپر گواہی دیں گی تمہاری کھالیں اور تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، اور تم چھپ نہیں سکتے اس بات سے کہ تمہارے اوپر گواہی دیں گی تمہاری کھالیں، ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما، اللہ کا مطلب سمجھ گئے؟ تم چھپ نہیں سکتے، تم چھپ نہیں سکتے، تم چھپ نہیں سکتے۔ چلو باب قوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم إن يستعتبوا فما هم للمعتدين۔ یہ تو میں نے اساتذہ کی بات کی، مشائخ میں بھی ہمارے جتنے تھے، حضرت میرے شیخ حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب ایسے ہی تھے جیسے ہمارے حضرت مولانا تقی صاحب، یعنی کسی کا پیٹ نہیں۔ ہم نے اپنے جتنے اکابر، اب دیکھو زمانے میں کتنا فرق پڑ گیا۔ وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن نحوي۔ اب اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، وہیں استعتیب ہو، اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کو طلب کریں، یعنی عذاب کے دور کرنے کو طلب کریں، فما هم من المعتبین، تو وہ معتب نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کا غضب ان سے دور نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ اختیاری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، نہ چیخ و پکار سے کوئی تاثر ہوتا ہے، نہ کسی اور چیز کا کوئی تاثر کا تو وہاں کوئی سوال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی ہیں، متاثر نہیں ہوتے۔
بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عام طور سے موٹاپا شروع ہوتا ہے شادی کے بعد. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, موٹاپا شروع ہوتا ہے شادی کے بعد. بعضوں کا پہلے شروع ہو جاتا ہے آج کل آپ نوجوانوں میں, لیکن اکثر جو شروع ہوتا ہے وہ شادی کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في من لا تلد روحا من أمرنا القرآن. وقال مجاهد يبرأكم فيه نسل بعد نسل لا حجة بيننا لا خصومة فرس خفي دليل. وقال غيره فيظللن رواجد على ظهره يتحركن ولا يجرين في البحر شرع التدعو. قرآن مجید میں ہے کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے باندھ کر دیتا ہے. تو باندھ کا مطلب ظاہر ہے لا تلد, کہ اس کے یہاں بچہ نہیں ہوتا. اور کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے ہی دیتا ہے, بیٹی نہیں دیتا, کسی کو بیٹیاں دیتا ہے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. معلوم ہے کہ یہ سب افعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. اس لیے شوہر کا اپنی بیوی پر ناراض ہونا کہ تو لڑکی کیوں تیرے ہاں ہوتی ہے, یہ حرام ہے مولوی صاحب. بیوی پر ناراض ہونا کہ بھائی تیرے ہاں لڑکی کیوں ہوتی ہے اور لڑکا کیوں نہیں ہوتا, اور لڑکی ہو جائے تو بیوی سے ناراض ہونا حرام ہے. اس لیے کہ اللہ یہ لڑکوں کا ہونا, لڑکیوں کا ہونا, اور یذوّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا, اور لڑکے اور لڑکیوں کا ملا جلا ہونا, یہ کام ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيٌّ قَدِيرٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. جو بھی ہے جی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اپنے احکام کی روح کی. یا روح سے مراد کیا ہے؟ القرآن. یذرؤکم فیہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کے اندر پھیلا دیتا ہے, یعنی نسل بعد نسل. ینظرون من طرف خفی, اے ذلیل. چلو یہ آسان جی. باب قوله تعالى إلا المودة في القربى. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما عجلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القربة. یہ سورۃ الشورى یعنی حامیم عین سین قاف کی آیت ہے کہ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا, ہاں مگر مودت فی القربى کا سوال کرتا ہوں کہ رشتہ داری کی وجہ سے تو محبت کرو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شیعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اہل بیت کا تو خیال کرو, اور یہی مفہوم جو ہے یہ سعید ابن جبیر نے بیان کیا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نکیر فرمائی کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا, کہ میں اس تبلیغ پر اس دین پہنچانے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربى, مگر میرے رشتہ داروں کا خیال کرنا, میرے بیوی بچوں کا خیال کرنا. تو یہ اجر ہوا یا نہ ہوا مولوی صاحب؟ یہ تو اجر ہی ہوا. تو یہ پھر لا اسألکم علیہ اجرا میں کیسے داخل ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھیں قریش میں, اور قریش کے کتنے بطون تھے اور خاندان تھے, سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ رشتہ داری تھی, اور وہ حضور کو ستاتے تھے, اور ساحر کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, شاعر کہتے تھے, اور طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ اور خیال نہیں تو کم از کم ان رشتہ داریوں کا تو خیال کرو, مجھے تکلیف تو نہ پہنچاؤ. لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا, الا المودۃ فی القربى, مگر رشتہ داری کی جو محبت ہے اس کا تو خیال کرو, تکلیف تو نہ پہنچاؤ. جیسے استاد طالب علم سے کہا کہ بھائی تم سے پیسے تو نہیں مانگتا, لیکن کم از کم تنگ تو نہ کرو. تب ظاہر ہے کہ یہ تنگ نہ کرنا کوئی اجر تھوڑی ہے, یہ تو استثناء مقرر ہے, منقطع ہے یہ. جی حامیم الزخرف.
وقال مجاهد على أمة إمام وقيله يا رب تفسيره ويحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیلہ کی تفسیر کی ہے، اس لیے آپ قیلہ پڑھیے اس کو. جی وقيله يا رب تفسيره ويحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم. یہ اصل میں یہ جو ہے وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. تو یہ سورۃ الزخرف کی بالکل آخر میں آیت آئی ہے. اب یہ قیلہ ہے یا قیلہ ہے، تو ایک قرأت جو ہے قیلہ کی ہے. تو اگر قیلہ کے قرأت ہو تو یہ منسوب کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بعض مفسرین کا وہ قول ہے کہ یہ عطف ہے پہلے کے اوپر کہ پیچھے گزرا ہے کہ یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی چپکے چپکے باتیں اور خرگوشیاں نہیں سنتے. وقیلہ اور ان کی یہ بات نہیں سنتے یا حضور کی یہ بات نہیں سنتے کہ یا ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. تو قیلہ یہ مفعول ہے کس کا؟ یحسبون نہیں لا نسمع کا. یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم وقیلهم، یہ ایک قول. لیکن جو دوسرے علماء ہیں انہوں نے یہ تفسیر بیان کی کہ وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا ربي، تو قیلہ کا عطف ہے الساعة. تو اللہ کے ہاں اللہ کے پاس قیامت کا بھی علم ہے. وقیلہ، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور یہ کہتے ہیں کہ یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقال ابن عباس ولولا ان يكون الناس امه واحده لولا. ایک تیسرا قول بھی وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ واو جو ہے وہ قسمیہ لی جائے تو اس کا پھر ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. وجہ یہ کہ اگر آپ آیتیں دیکھیں گے تو سرهم ونجواهم بہت پہلے ہے، اور اس قیلہ کا عطف اٹھا کر وہاں لے کے جانا قواعد عربیہ کے اعتبار سے تقریباً ناممکن ہے. بہت پیچھے ہے. اور اگر آپ صاحب پر اس کا عطف کریں جیسا کہ اکثر مفسرین نے کیا ہے وہ بھی مشکل ہے. اس لیے کہ وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقیلہ، اب یہاں قیلی کو آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہاں؟ الساعة پر، اور اس کو علم کا مضاف الیہ قرار دے رہے ہیں. یہ بھی مشکل ہے، لیکن بہرحال اس کو اکثر لوگوں نے اختیار کیا ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ واو قسمیہ بنائی جائے، اور واو قسمیہ کے مطابق کہ قسم ہے نبی کے قول کی کہ یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. جی ولولا ان يكون الناس امه واحده لولا ان اجعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضه ومعارج من فضه وهي درج وسرور فضه. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ کافر ہی ہو جائیں گے لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا يتكئون عليها وزخرفا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا دنیا اتنی بے حقیقت ہے، اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ کافروں کو میں اتنا سونا اور چاندی دوں کہ ان کے گھر سونے اور چاندی کے ہوں، ان کی جو مسجدیں ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ساری دنیا ہی کافر ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بلو شاء اللہ لہدی الناس جميعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت بھی نہیں دینا چاہتے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو ایک حد تک نعمتیں دی ہیں، اس سے زیادہ نعمتیں نہیں دی. ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے سونا اور چاندی کے گھر بنا دیتا. قرآن پڑھا کرو مولوی صاحب، مسائل حل ہوں گے آپ. مقرنین مطیقین آخذون یہ وہ ہے جو دعا اکثر آپ پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. ہم اس کو تابع فرمان بنانے والے نہیں تھے، ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے. مقرنین کا ترجمہ قابو کرنے والے، مطیعین. جی آسفونا اسفقونا یعش یعما وقال مجاہد ذکر الرحمن. جی افنضرب عنکم الذکر ای تکذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون علیہ.
ومضى مثل الأولين سنة الأولين مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال والحمير. ابھی دوبارہ وہ لفظ آ گیا کہ وما كنا له مقرنين، ہم ان کو قابو کرنے والے نہیں تھے. کن کو قابو کرنے والے نہیں تھے؟ یعنی اونٹوں کو، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو، اور راکٹ کو، اور میزائل کو، اور جناب جہازوں کو، اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عقل نہ دی ہوتی. جی. ينشأ في الحلية الجواري جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون. کیا وہ جو زیورات میں پروان جس کو چڑھایا جاتا ہے، مراد کیا ہے؟ عورتیں. اور قرآن نے آگے عورتوں کے بارے میں کہا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. یہ عورتیں جو ہیں جھگڑے کے اندر غیر مبین ہوتی ہیں. چنانچہ جب ان سے بحث کی جائے کبھی بھی یہ بات صاف نہیں کریں گی. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ یوسف، کہنا کچھ چاہتی ہو کیسی کچھ ہو. یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو. آپ کبھی تجربہ کر لینا. تو وہ بیچاری کہنا کچھ چاہیں گی لیکن کہیں گی کچھ، تو بات کھول نہیں پاتی. اس کو قرآن نے فرمایا کہ زیورات میں پروان چڑھتی ہیں، وہ بالقسام غیر مبین، اور جھگڑے کے اندر وہ غیر مبین ہیں، اپنی بات صاف نہیں کر سکتی. جی. ولو شاء الرحمن ما عبدناهم يعنون الأوثان لقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم الأوثان إنهم لا يعلمون. سياق به ولده مقترنين يمشون معا سلفا قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومثلا عبرة يصدون يبجون مبرمون مجمعون. قومك منه يصدون، تمہاری قوم جو ہے سیکھنے لگتی ہے. مبرمون مجمعون أول العابدين أول المؤمنين إنني براء مما تعبدون. العرب تقول نحن منك البراء والخلاء والواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مصدر. ولو قال بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون. وقرأ عبد الله إنني بريء بالياء والزخرف الذهب. ملائكة يخلف بعضهم بعضا. باب قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك الآية. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طائن عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال قتادة مثلا للآخرين عظة. وقال غيره مقرنين ضابطين يقال کی تفسیر کرتے ضابطین یا قابو کرنے والے نہیں ہیں. جی. مقرنين ضابطين يقال فلان مقرن لفلان ضابط له. والأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. اکواب کہتے ہیں کوب کو، اور کوب کہتے ہیں اس برتن کو کہ جس کے خرطوم نہ ہو، ٹوٹی نہ ہو. اب بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے نوک ہوتی ہے تو خرطوم ہوتی ہے، وہ لوٹا ہے یا بعض چینکیں ہیں تو ان کے آگے نکلنے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے خرطوم. لیکن اگر اس کے آگے ٹوٹی وغیرہ نہ ہو، نکلنے کی جگہ نہ ہو تو وہ ہے اکواب، کوب کہتے ہیں. جی. أول العابدين أي ما كان فأنا أول الآنسين وهما لغتان رجل عبد وعبد. وقرأ عبد الله وقال الرسول يا ربي. ويقال أول العابدين الجاحدين من عبد يعبد. اب یہاں یہ بات سمجھو کہ اس میں آ رہا ہے قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں اس کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں. فأنا أول العابدين کہ میں سب سے پہلے عبادت کرتا، عابدوں میں سب سے آگے ہوتا، پہلے ہوتا. لیکن ایک عابد یعبدو کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے کے. تو فأنا أول العابدین کا معنی کیا؟ فأنا أول الآنسین والجاحدین کہ میں انکار کرنے والوں میں سب سے آگے ہو اور جاہلین میں سب سے آگے ہو. تو عابدہ کے معنی ہوتے ہیں انکار. عبد یعبدو کے معنی تو عبادت کرنے کے، لیکن اگر سمیع سے آئے عبد یعبدو اس کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے کے. تو صورت میں عابدین فأنا أول العابدین معنی میں ہوگا آنسین کے، اور آگے ذکر کیا جاہلین کے معنی میں. جی. وقال قتادة في الكتاب جملة الكتاب أصل الكتاب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مشركين. والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده وبائل هذه الأمة لهلكوا. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين عقوبة الأولين جزءا عجلا. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. جزء مراد عجل یعنی مساوی، ہم مثل.
اللہ کے لیے انہوں نے اس کے بندوں میں سے ہم مثل بنا دی